مولانا الیاس صاحب جو ہے یہاں سے تشریف لگے میوات، جماعت ساتھ آیا عصر کی نماز کا وقت، ایک آدمی اٹھ کے گیا جماعت کے ساتھیوں میں سے ڈرائیور کے پاس جا کے کہا بس روکو، کیوں؟ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا اس زمانے میں، چلو بس تو وہاں جا کر رکے گی میوات، راستے میں کوئی اسٹاف نہیں ہے۔ اب وہ سوچنے لگے صاحب کہ دیکھو بھائی ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بس والے نے کہہ دیا بس روک لو، اس نے بس روکنے سے انکار کر دیا، اب ہم اگر چلتی بس میں کود جائیں اور مر جائیں تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ سنو یہ مثال دے رہا سمجھانے کے لیے، اس وقت مسلمان جتنے بھی قوانین اور جتنے بھی رکاوٹیں مسلمان کے جیبر چلنے میں ہیں کسی بھی لائن سے ان سب کے بارے میں مسلمان خود براہ راست حکام سے کوشش کر کے ان شعبوں کے چلانے والوں سے براہ راست خود کوشش کر کے سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اگر یہ ہماری عبادت اور ہمارے عمل کو نہ ہونے دیں تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو ان سے کہہ دیا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ ان کا خیال ہوا کہ بھائی دیکھو اب تو ہم نماز کے مکلف ہیں نہیں، کیونکہ چلتی بس میں کودنا اپنے بس کی بات نہیں ہے، اور بس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بس وہ چلا رہا ہے، بس تو وہ چلا رہا ہے۔ اب ہماری سب کی نمازوں کا جو گناہ ہوگا وہی بس والے پر ہوگا، کیونکہ ہم نے کہہ دیا روکو سے روکا نہیں، ہم مکلف نہیں۔ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ یہ صاحب بیچارے آ کر بیٹھ گئے اپنی سیٹ پر۔ حضرت نے فرمایا بھائی عصر کا وقت ہو گیا، تو صاحب کہنے لگے کہ جی میں گیا تھا ڈرائیور کے پاس، میں نے بات کی تھی ڈرائیور سے کہ عصر پڑھنی ہے، اس نے بس روکنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلی بے اصولی ہوئی تم سے کہ تم بس روکنے کے لیے ڈرائیور کے پاس گئے، تمہیں اگر بس روکنی تھی تو کیا تم نے بس میں سارے مسلمانوں کو نماز کے چھوڑنے کے وعدے اور نماز پڑھنے پر وعدے اور اللہ کے فریضے کی اہمیت بتا کر آیا سارے بس کے مسلمانوں کو نماز کے لیے تیار کر لیا تھا؟ سارے بس کے جتنے مسلمان مسافر تھے، کیا تم نے ان سب کو نماز کے لیے تیار کر لیا تھا؟ اگر تم ان سب سے بات کرنے کے بعد اگر تم سب کو دعوت دے دیتے تو شاید تمہیں ڈرائیور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عجیب بات ہے، حضرت سخت ناراض ہوئے۔ حضرت نے فرمایا بس والے نے بس روکنے سے انکار اس لیے کر دیا کہ تم نے بس کے مسافروں کو نماز کی دعوت نہیں دی، کیونکہ جتنے بھی کائنات میں نقشے چل رہے ہیں ہم ان نقشوں میں بیٹھنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ نقشہ یہ چلا رہے ہیں، یہ نقشہ یہ چلا رہے ہیں، قانون یہ چلا رہے ہیں، بس یہ چلا رہے ہیں، ٹرین یہ چلا رہے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں اگر وہ انکار کر دے تو مسلمان اس وقت کے امر کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب ہم مکلف نہیں ہے۔ سنو عجیب بات، سر نے فرمایا کہ ابھی نماز میں وقت باقی ہے، تم جتنے بھی ہو بس میں بکھر کر بیٹھ جاؤ، ہر ایک سے ملاقات کرو اور ان کو نماز کی اہمیت بتاؤ، یہ نماز کی دعوت دو
جب الگ الگ بات کی سب نے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ سامنے پانی کا چشمہ اور وہاں آ کر بس خراب ہو گئی۔ غیر مسلم ڈرائیور وہ کہنے لگا کہ جب یہ آج پہلی بار میرے پاس آیا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ بس نہیں رکے گی، لیکن جب سے تم آپس میں باتیں کرنے لگے تو میں ڈر رہا تھا کہ اب کوئی بات پیش آنے والی ہے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، دعوت پر اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اس طرح نازل ہوتی تھی کہ اغیار اور کفار بھی ان غیبی نصرتوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اغیار اور کفار بھی نصرتوں کو دیکھا کرتے تھے، غیر بھی دیکھتے تھے کہ ان کی مدد ظاہر کے خلاف کس طرح کی جاتی ہے۔ میری ساری باتوں خلاصہ یہ تھا، ہمارے لیے فرماتے تھے کہ دعوت یہ تفسیر عالم کا نسخہ ہے۔ دعوت تفسیر عالم کا نسخہ ہے کہ اگر تم دعوت عبادت کو ایک ساتھ جمع رکھو، دعوت عبادت کو ایک ساتھ جمع کرو، تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ دین کے اندر پختگی پیدا ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے وہ یثبت اقدامکم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے اور تمہاری نصرت اس پر کریں گے، نصرت اس پر کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد یقیناً کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت عبادت کا جمع کرنا دین کے اندر حسن اور پختگی پیدا کرتا ہے۔ دعوت عبادت کا جمع کرنا دین کے اندر حسن اور پختگی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اپنے دین کی دعوت پر آؤ، اپنے دین کی دعوت پر آؤ۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ محنت زندگی میں آئے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا، جو طریقہ محنت آپ کا اور آپ کے صحابہ کا تھا، وہ طریقہ محنت زندگی میں آئے، وہ طریقہ محنت زندگی میں آئے جو طریقہ محنت آپ کا اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اس لیے کہ اس زمانے میں رواجی چیزیں غالب آ رہی ہیں سنتوں پر، رواجی چیزیں غالب آ رہی ہیں سنتوں پر۔ 3 لائن سے سنت کا احیاء کرو، 3 لائن سے سنت کا احیاء کرو، سنتوں کو زندہ کرو 3 لائن سے، سنتوں کو زندہ کرو 3 لائن سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت دعوت کا احیاء کرو، سنت دعوت کا احیاء کرو۔ سب سے پہلے سنت دعوت کو زندہ کرو۔ سنت دعوت کیا ہے؟ کہ دعوت دینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو۔ آپ کا طریقہ دعوت، آپ کا طریقہ دعوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر جا کر دعوت دیتے تھے، یہ نہیں کہ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت جا کر، میں جو بار بار کہتا ہوں کہ خود جا کر دعوت دو، وہ اس لیے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہیں دیں گے اس وقت تک باطل مغلوب نہ ہوگا۔ سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو خط لکھا ہے، یہ خط ڈاک سے نہیں گیا، یہ خط ڈاک سے نہیں گیا۔ سب سے پہلے سنت دعوت کو سمجھنا چاہیے، خط ڈاک سے نہیں بھیجا،
حالانکہ اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا. ایک منزل سے دوسری منزل پر تیز رفتار گھوڑے دوڑتے تھے خطوط پر پیغام لے کر ایک منزل سے دوسری منزل تک گھوڑے دوڑتے تھے اور خطوط بادشاہوں سے بادشاہوں کو بھیجے جاتے تھے. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو خط لکھا اور صحابہ کے 4 آدمیوں کی جماعت کو دے کر بھیجا. 4 آدمیوں کی جماعت کہ یہ جماعت جائے دعوت دینے کے لیے اور خط بھی لے جائے. خط تھا بطور ثبوت کے. جب کوئی کسی کو کہیں بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تحریر بھی دے دیتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے بھیجے جا رہے ہیں. کس لیے بھیجے جا رہے ہیں اس کا ذکر بھی خط میں کر دیا. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. اس کا ذکر بھی خط میں کر دیا کہ ہم انہیں اس لیے بھیج رہے ہیں. اس کا ذکر بھی خط میں کر دیا. خط پہنچا کسرا کے پاس. اس نے کھول کر دیکھا کہ اچھا میرا نام بعد میں، بھیجوا کا نام پہلے، اور مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. کسرا کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی. اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا. کسرا نے خط کو پھاڑ دیا اور حکم دیا اس نے یمن کے گورنر بازان کو کہ مجھے حجاز سے ایک محمد نامی شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خط لکھا ہے اور مجھے اپنے جی کی طرف دعوت دی ہے. بازان کو حکم دیا کہ 2 آدمی بھیجو جو اس آدمی کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائے. دیکھو تو صحیح. 2 آدمی بازان نے بھیجے، تم جاؤ حجاز اور وہاں تحقیق کرو ایک شخص سے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہیں گرفتار کر کے لاؤ. 2 آدمی کافی ہیں بادشاہ کی طرف. یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیجے. جیسے یہ دونوں وہاں پہنچے آپ کی طرف دیکھا تو دونوں کانپنے لگے خوف سے. آپ نے تسلی دی، فرمایا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں بازان نے بھیجا ہے. اس کو بازان کے آقا کسرا نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں جس نے مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے تم جا کر بتلا دو ان کو کہ رات میرے آقا نے تمہارے آقا کو قتل کر دیا. رات میرے آقا نے تمہارے آقا کو قتل کر دیا. فوراً قلم کا آواز نکالا. ان دونوں نے گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وقت اور تاریخ لکھ لی اور بازان کو خبر کی کہ جنہیں ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے تمہیں بھیجا ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے اس کے آقا کو ہمارے آقا نے رات قتل کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے رات تمہارے بادشاہ کسرا کو قتل کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. دیکھو تو صحیح کتنی بڑی نصرت ہے. ایک خط کے پھٹنے پر سارا ملک پھٹ کر ختم ہو گیا. جب کسرا نے آپ کا خط پھاڑا وہیں سے تقریب شروع ہو گئی.
کے بیٹے نے چاہا کہ وہ باپ کی جگہ بادشاہ بن جائے، کوشش کی، باپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرا بیٹا شیروے وہ میری جگہ بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاص خزانے میں ایک ڈبیا کے اندر زہر بھر کے رکھا، اس پر لکھا کہ یہ قوت اور طاقت کی دوا ہے۔ شیروے نے بیٹے نے باپ کو قتل کیا، پھر سارے بھائی تھے کہ کوئی اور بھائی بادشاہ نہ بن جاوے، پھر اس نے سارے بھائیوں کو قتل کیا، سارے بھائیوں کو قتل کیا، سارے بھائیوں کو قتل کیا خود بادشاہ بننے کے لیے۔ جب سارے بھائی قتل ہو گئے اور اکیلا رہ گیا شیروے، کسرا کا بیٹا اکیلا رہ گیا بادشاہ بننے کے لیے۔ جب بادشاہ بننے کا وقت آیا تو بادشاہ کے خزانے کھولے، اس میں قیمتی سامان دیکھا، اس میں دیکھا ایک ڈبیا رکھی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے زیادہ طاقت کی دوا ہے۔ اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے اس نے خیال کیا کہ اس نے یہ قیمتی دوا ہوگی باپ کی، وہ ڈبیا کھول کے کھائی تو یہ خود بھی مرا اور کوئی خاندان میں بادشاہ بننے کے لیے نہیں رہا۔ پبلک چاہتی تھی اسی خاندان سے بادشاہ ہو، لیکن ایک بھی بادشاہ بننے کے قابل اس کے خاندان میں کوئی مرد ایسا باقی نہ رہا۔ اس نے سب کو جس کے بھی بارے میں خیال تھا کہ یہ بادشاہ بن سکتا ہے، اس کو شیروے نے ختم کر دیا تھا۔ سوچو تو صحیح، میں اگر یہ کہوں نا آپ حضرات سے کہ یہ صرف جماعت بھیجنے کا اثر ہے، تو تمہارا مزاج دعوت سے اتنا ہٹ چکا ہے سب کا کہ تم یہ سوچو گے اس تبلیغ کے کام سے اس کام کا کیا تعلق۔ اس زمانے میں امت کو اجتماعی طور پر نقل و حرکت اور دعوت سے ایسی مناسبت اور تعلق ختم ہو گیا، ورنہ الیاس صاحب بار بار فرماتے کام وہی ہے جو انبیاء کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا۔ ہائے ہائے، اس بدگمانی کی وجہ سے، اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم اس راستے میں وہ نصرتیں سوچ بھی نہیں سک رہے جو نصرت صحابہ اکرام دن رات دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ دن رات دیکھا کرتے تھے۔ میں تو صحابہ سے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ جو نصرتیں کفار و مشرکین دیکھا کرتے تھے، اللہ اکبر، جو نصرتیں دعوت کی